لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جان بوجھ کر مارا گیا۔ دیکھیے دو باتیں، ایک تو یہ ایودھیا معاملے سے لے کر اب تک ایک یہ احساس تھا کہ جھگڑے نمٹا دیے گئے۔ ایودھیا کے ججمنٹ کو اسی لیے ایک مائل اسٹون مانا گیا کہ یہ ججمنٹ بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ ایک گروپ کے عبادت گاہ ان سے چھن گئی، لیکن ملک کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ایک خوشی کی چیز بھی تھی۔ جہاں تکلیف تھی وہاں یہ اطمینان کی چیز تھی، خوشی کے بجائے اطمینان کا لفظ اطمینان کی چیز تھی کہ بھئی اب یہ جھگڑے کی کتاب بند ہو گئی۔ آج تک ملک کے مسلمان، خاص طور سے مسلمان، عدالتوں پر بھروسہ رکھتے چلے، لیکن گہن واپی کے معاملے میں بھی جس طرح لوکل جج نے، ڈسٹرکٹ جج کہیں یا سیشن جج، اس نے اپنے ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے فیصلہ دیا اور 1 گھنٹے کے اندر اس پر امپلیمنٹیشن ہو گیا، کھول کر کے پوجا شروع کروا دی گئی انتظام کر کے وہ، اور اس کے بعد یہ تو ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ کہنا مجبوری ہو جائے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کورٹوں کے راستے سے بھی بے ایمانی ہو رہی ہے، عدالت انصاف نہیں کر رہی۔ نہیں، عدالت بے ایمانی کر رہی ہے۔ خالی انصاف کی بات تو ٹھیک ہے، یہ شکوہ تو بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے، تو یہ چیز ملک کے لیے کتنی اچھی ہوگی اور کتنی خراب ہوگی۔ تو اگر کورٹ کوئی کرنے کا فیصلہ کرتی بھی ہے تو یہ تو کورٹ کی اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہونے سے زیادہ دکھنا چاہیے۔ آپ اس دکھنے کو ختم کر رہے ہیں، اپورچونٹی لوگوں سے چھین رہے ہیں آبجیکشن کرنے کی۔ ارے بھائی، اگر کورٹ آرڈر کر رہا ہے سروے کرنے کا تو 1-2 گھنٹے میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا۔ آپ انڈیپینڈنٹ انڈیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے کہ ججمنٹس کے اوپر امپلیمنٹیشن ایڈمنسٹریشن نے کس طرح کیا ہے، یا کورٹ کے کسی بھی آرڈر کے اوپر کبھی کیا گیا اس طرح جیسا گیان واپی میں ہوا، کبھی کیا گیا ایسا جیسے یہاں ہوا سنبل میں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کورٹ اور رول آف لا ہے ہی نہیں غریب مسلمان کے لیے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو انڈیا کے سنویدھان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے لوگوں کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ لوگوں کا بھروسہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا بھروسہ اٹھا دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بھروسہ اٹھا دینا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ انیائے، اتیاچار اور اس ملک کے ساتھ دشمنی اور غداری کچھ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو سسٹم کے اوپر بھروسے کو سب لوگوں کے باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ کون سی چیز تھی جو بگڑ رہی تھی؟ اگر یہ 1 ہفتے کے بعد ہوتی۔ اچھا، پہلا سروے تو ہو بھی گیا تھا شانتی پوروک۔ ہاں ٹھیک ہے، میں پہلے کے اوپر ہی میرا اعتراض ہے، پہلے کے اوپر ہی میرا اعتراض ہے، میں دوسرے کے بارے میں اور اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جان بوجھ کر مارا گیا ہے پولیس دوارا، بالکل، اور ایڈمنسٹریشن اور پولیس دونوں ذمہ دار ہیں اس کے لیے۔ اور میں تو کہتا ہوں عدلیہ بھی ذمہ دار ہے، جنہوں نے اس طرح ججمنٹ دیا ہے، یعنی اس طرح آرڈر کیا اس کے سروے کرنے کا طریقے سے آرڈر بھی کیا جانا چاہیے، تو وہ آرڈر بھی غلط ہوا، آرڈر کا امپلیمنٹیشن بھی غلط طریقے سے ہوا۔ تو اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے، میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف اتر پردیش سے، کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ سسٹم کے اوپر سے بھروسے کو مٹا دینا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، دیکھیں گے پھر اسے بھی۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ ان کی ذمہ داری تھی، کورٹ کا آرڈر تھا اس لیے ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا، وہاں سے پتھرا ہوا ہے، سب باتیں جو آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت لوگوں نے ساری باتیں کہی ہیں، میری بیسک بات ہے، اور اس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ایس ڈی ایم اور سی او دونوں کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے۔
ان پہ کیس چلنا چاہیے, قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے. یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ نے 5 لوگوں کو مار دیا, مروا دیا, اور اس کے بعد اطمینان سے کوئی ذمہ داری تو کسی کے اوپر تو آئے گی ذمہ داری. جن لوگوں کو آج آپ نامزد کر کے ڈھونڈ رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ ضرور کیجئے, لیکن جو لوگ اس پوزیشن پہ لانے والے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے آپ؟ جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر ہندوستان فتح کرنے کے بعد 4 سال ہی رہا, 4 سال رہا ہے, اور اس میں آپ نے ایک نقطہ یہ رکھا کہ بابر نے زیادہ تر جو عمارتیں ہیں اس کی مرمت کرائی. نہیں, میں تو اس کو کہہ رہا ہوں نا, میرا نظر یہ کہ 4 سال کی مدت میں بابر نے پورے ملک میں تعمیر کیسے کرا دی, اور اتنی بڑی تعمیر کیسے کرا دی, سمجھ میں قرین قیاس نہیں ہے یہ. بالکل. ہاں, تو جامع مسجد سنبھل کس نے تعمیر کروائی تھی؟ ہاں, جو یہ تاریخ یہ سن 772 میں شاہ تغلق نے مسجد کی تعمیر کرائی ہے, میری تاریخ میرے اعتبار سے. اور ظہیر الدین بابر نے 1932 ہجری کے اندر توسیع کرائی ہے, جو میری تحقیق ہے, اس کو ایکسپینڈ کروایا. حضرت یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ہری مندر بول کے ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک مسجد ہے, اس کا رخ پچھم کی طرف قبلہ کر کے بنا ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن دوسری طرف یہ کلیم ہے کہ یہ مندر تھا. دیکھیے, جو موجودہ چیز ہے اس کو کہیے. اب 500 سال پرانی بات, ظہیر الدین کی بھی کتنی 500 صدیاں گزر گئیں, کیسے حالات گزرے ہوں گے. اور دوسری بات تو یہ ہے کہ مغلیہ جتنی بھی تعمیرات ہیں, دہلی میں ہوں, کہیں بھی ہوں, یا لال قلعہ ہو, اور جی تاج محل ہو, اس طرز پر ہماری یہ مسجد نہیں ہے. یہ تو پہلی مسجد ہے. مغلیہ دور کی جو حکومتیں ہیں, تعمیرات ہیں, وہ دوسرے انداز کی, اس انداز کی تعمیر نہیں ہے یہ. ہاں, پھر آنکھیں بتا رہی ہیں, سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مسجد ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جا رہی کہ یہ مندر ہے. تل کا لیا منولا بلوا بین الناس, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس زمانے میں بدلتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. ایسا حالات جیسے انسان ہوتے ہیں, ہر ایک کے نظریہ علیحدہ لگتا ہوا. اور ایک آیت کے اندر بھی ہے, قل کل یعمل ولا شاکلتی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ آپ یہ اعلان کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک شخص اپنے نظریات, اپنے عقائد اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے. جو جس کا نظریہ ہوتا ہے اس کے دل سے بات نکلتی ہے. آپ کے دل میں جتنا جو چیز ہوگی وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوگی. جس کے دل کے اندر جو چمک ہوگی وہ اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے. حالات ہیں, لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. آپ نے جو ایک بات کہی, چونکہ میں اسلامک آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو وہ بات میں اچھے سے سمجھ پاتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں جو بھی مساجد تعمیر کی گئیں یا جو بھی قلعہ بنائے گئے, تو اس کا اپنا ایک مخصوص اسٹرکچر ہوتا تھا. جیسے کہ بابری مسجد جو 3 گنبد کا ہے, وہ انہوں نے تقریباً اس کو کنٹینیو کیا ہے. لیکن جیسے جامع مسجد سنبھل ہے, یا مہرولی میں اور کچھ دوسری بھی مسجدیں ہیں جن کا نقشہ بہت الگ ہے. چونکہ مجھے جو تاریخی ہیریٹیج وغیرہ ہیں وہ دیکھنے کا بہت شوق ہے, تو اس سے ایک چیز تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بابر نے اس کو نہیں بنوایا تھا, لیکن یہ کہ کس نے بنوایا تھا؟ جیسے کہ میری تحقیق تو یہ ہے کہ اس کو شاہ تغلق نے 772 ہجری میں بنوایا ہے. اس کے بعد بابر نے 932. ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت عبادت گاہوں کی حفاظت کا, مساجد کی حفاظت کا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ آج سنبھل میں کیسی دردناک واردات پیش آئی ہے. ایک تو مسجدوں کے سلسلے میں یلغار کا وہ رخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے. مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے گی. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس طرح کی مختلف کوششیں انجام دیتا آیا ہے, آج بھی انجام دے رہا ہے, اور انشاءاللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا, تر و تازہ رہے گا, اور ہم ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, حوصلے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اللہ کے دین و شریعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس ملک میں عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے.
حالات سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یاد کر لیجئے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی تاریکیوں میں تھے اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے, سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا دشمن قریب آ گئے ہیں, کبھی اثنین اللہ ثالثہما, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے, وحدت و اجتماعیت کو قائم رکھیے اور دل سے یقین کیجئے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی.